اور محکمہ بجلی کی سب سے پہلے بات۔ چلیے جناب، محکمہ بجلی کی بات کرتے ہیں تو محکمہ بجلی کے ملازمین آج سے غیر معینہ عرصے کی ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ سرکار کے ساتھ کل رات دیر گئے مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، اور اس کے بعد چونکہ طے فارمیٹ جو ملازمین کا تھا وہ یہ تھا کہ رات 12 بجے سے کیجول، ڈیلی ویج اور پرمننٹ امپلائیز جو ہیں لائن مین سے لے کر انجینئر تک وہ سارے جناب جائیں گے انڈیفینٹ سٹرائک پر۔ کوئی ریپیئر ورک نہیں ہوگا، کوئی ریسٹوریشن کا کام نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے رات 12 بجے سے ریاست بھر کے اندر، یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کے اندر 20,000 سے زیادہ امپلائیز جو ہیں بجلی محکمے کے وہ غیر معینہ عرصے کے ہڑتال پر چلے گئے ہیں۔ اب جب یہ ہڑتال پر چلے گئے ہیں تو سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے۔ گریڈ جو سرکار کے ایک بڑا منصوبہ ہے کہ نجکاری کی جائے، پرائیویٹائز کیا جائے، وہ پرائیویٹائزیشن نہ ہو، اور اس دوران جو سرکار نے وعدے کیے ہیں ملازمین کے ساتھ ان وعدوں کو پورا کیا جائے۔ اب وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے تھے تو سرکار اور ملازمین کے بیچ رساکشی بڑھی ہے، اور 20,000 سرکاری ملازمین جو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ آج سے جموں کشمیر کے اندر ہڑتال پر جا رہے ہیں۔ پرائیویٹائزیشن کے فیصلے کے خلاف ایک بڑی اور ہمگیر جدوجہد کا آغاز آج سے امپلائیز نے کیا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ سرکار کے ساتھ کل جو مذاکرات ہوئی تھی جس میں سرکار کی طرف سے باضابطہ طور پر پرنسپل سیکریٹری پاور نیتیشور کمار، منیجنگ ڈائریکٹر JKPDCL اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر آفیسرز اور ریپرزنٹیٹیو آف گورنمنٹ جو تھے، انہوں نے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ کل بات کی جموں کے اندر، اور سری نگر سے بھی کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبرز نے آن لائن جو ہے وہ شرکت کی، آن لائن موڈ کے ذریعے سے، لیکن کوئی بھی ٹھوس جواب نہ آنے کی وجہ سے کل رات 12 بجے سے باضابطہ طور پر اب احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ تو آج سے پین ڈاؤن بھی ہے اور سٹرائک کال دی ہے جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی نے۔ سیدھے چلیں گے جی ہم سری نگر، جہاں سے منشی ماجد صاحب جو چلیے کہہ رہے ہیں کہ جناب رابطہ کٹ گیا، دوبارہ ان کے پاس چلتے ہیں اور کیا کچھ اب رات دیر گئے سے ابھی تک کی صورتحال ہے یہ بات کریں گے۔ پرائیویٹائزیشن بجلی کے اندر ہونے جا رہا ہے، سرکار لگاتار اس پر قدم بڑھا رہی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے اس کو آگے لیا جا رہا ہے، اور پچھلے سال جب یہ معاملہ طے ہوا تھا تو سرکار کا ماننا تھا کہ امپلائیز کے جائز مطالبات اور ان کی مانگوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے اور مرحلے وار طریقے سے جو اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن ہزاروں لوگ جو ڈیلی ویج ہے جنہوں نے کئی سال آج تک BDD ڈپارٹمنٹ کو دیے، ان کے مستقبل پر تلوار لٹک رہی ہے۔ نہ صرف ان کے مستقبل پر تلوار لٹک رہی ہے بلکہ اور جو ملازمین ہیں، کم و بیش 20,000 کے قریب جو ملازمین ہیں، انہوں نے یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد جو جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی تھی اس کے بینر تلے آج سے سٹرائک کال اپنی شروع کر دی ہے۔ ماجد ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ منشی ماجد صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ ماجد صاحب رات دیر گئے میٹنگ ہوئی تھی سرکار اور امپلائیز کے بیچ میں، خبر یہ ہے کہ میٹنگ بے نتیجہ نکلی ہے، اس میں کوئی معاملہ طے نہیں پایا گیا، اور اب باضابطہ طور پر آج سے آپ سٹرائک کال پر چلے گئے ہیں۔ کیا غیر معینہ عرصے کا سٹرائک کال ہے یا کل کے بعد کوئی اور پیش رفت اس میں ہو چکا ہے؟ میں آپ کو اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی ٹاکس ابھی تک گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کی ہوئی ہے اس میں کوئی نتیجہ، کوئی بھی اقدام گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم فورس ہوئے ہیں کہ ہم سٹرائک پہ چلے جائیں۔ میں آپ کی وسادت سے پوری پبلک سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ جو آج کی سٹرائک ہماری ہے ہمارا سپورٹ کرے اس میں، کیونکہ یہ لڑائی جو ہم آج لڑ رہے ہیں یہ صرف پاور امپلائیز اور انجینئر کے لیے نہیں ہے، یہ پورے کشمیر اور جموں کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے ایسٹس یہاں پہ پاور ڈپارٹمنٹ میں کریٹ ہو رہے ہیں ان ایسٹس کو ایک پلیٹ پہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیا جا رہا ہے۔ اس لحاظ سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا سپورٹ کریں۔ تو یہ جو سال 2015 سے ہم دیکھ رہے تھے سرکار لگاتار آہستہ آہستہ کر کے کوششوں میں لگی تھی اور اب اس میں شدت آئی ہے،
تو جب ماضی میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو کیا اس وقت آپ نے سرکاروں کے ساتھ، جو منتخبہ سرکاریں تھیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں طے پایا تھا کہ جناب اگر آپ پرائیویٹائزیشن کی اور قدم بڑھا رہے ہیں تو ہمارے جو جائز مطالبات ہے اور ریاست کے حقوق کا جو سوال ہے اس کے تحفظ کا کیا بنے گا؟ یہ سوال میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. 2019 میں پاور ڈپارٹمنٹ کو ایک کارپوریشن بنایا گیا. جب ہم کو کارپوریشن بنایا گیا اس ٹائم ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے یہی وعدے کیے گئے کہ جو بھی آپ کے سروس رائٹس، سروس بینیفٹس ہے، آپ کے سارے مفادات کو باضابطہ ان کی طرف غور کیا جائے گا، اور ان اینی کیس جب بھی آپ کو کارپوریشن میں ڈپیوٹ کیا جائے گا وہ آپ کے مفادات کہیں پہ ہنڈر نہیں ہوں گے. بٹ آج 2 سال کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ نے اپنے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا. اسی لیے ہمارا یہ خدشہ، جبکہ اب کارپوریشن سے پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، ہمارا یہ خدشہ یقین میں بدل گیا کہ گورنمنٹ اپنے وعدوں پہ کھری نہیں اتری ہے اور آگے بھی کھری نہیں اترے گی. We have been representing since past 2 years about our legitimate rights. But میرے خیال سے گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اور ہم مجبور ہو رہے ہیں آج یہ اقدام کرنے کے لیے. خدشہ کیا ہے جی؟ مطلب بڑا خدشہ کیا آپ کو؟ اگر پرائیویٹائز گریڈز کیے جائیں گے، سروس لائنز کو پرائیویٹائز کیا جائے تو خدشہ کیا کہ ملازمتیں جو ہیں وہ ختم ہونی ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سارا ہاتھ میں چلا جائے گا اور جو مراد سرکار کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ ختم ہونے ہیں؟ یا جو حشر ہم نے سی پی پی کا دیکھا، سی وی پی پی ایل کا دیکھا، چناو ویلی پاور پروجیکٹ کا، وہی حال یہاں پر بھی ہونا ہے؟ اور جو وہاں ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک مونوپولی چل رہا ہے، اسی حساب سے پھر یہاں پر بھی ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پاس، جیسے آپ نے عرض کیا کہ آپ نے بتایا سی وی پی پی ایل کی ایگزامپل دی، سی وی پی پی ایل میں ہم آج بھی 50% کے حقدار ہیں، لیکن 50% کے حقدار ہونے کے باوجود ہم وہاں پہ 1% سے کم ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں، جہاں پہ 281 پوسٹوں میں ہمارے صرف 8 بندے کام کر رہے ہیں سی وی پی پی ایل میں. ہمارے کتنے انجینئرز پچھلے 5 سال سے انجینئرنگ کر کے نکلے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پاور ڈپارٹمنٹ میں ایک بھی ریکروٹمنٹ 2015 سے نہیں ہوئی ہے. یہ ساری پرابلمز لوگوں کی ہے، یہ صرف پاور ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے، امپلائیز کی نہیں ہے. ہم آج کھڑے ہوئے ہیں، یہ صرف پاور امپلائیز کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، یہ پورے جموں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بیکاز جو ہمارا حق ہے، ہم نے دیکھا ہوا ہے ماضی میں بھی ہمارے ساتھ یہ کیا گیا کہ ہمارا جو لیجٹمیٹ حق ہے، ہمارے جو امپلائی بینیفٹ ہے، ان کو سیف گارڈ نہیں کیا جا رہا ہے، اور آج یہی خدشہ ہمیں بائیکاٹ پہ لایا ہے. منشی مجید صاحب ایک چیز اور بھی بتائیے گا، چونکہ 20,000 جو ملازمین ہیں وہ جب ہڑتال پر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سپلائی میں پریشانی بھی ہوگی، ڈپارٹمنٹ کا کام کاج کافی متاثر بھی ہونے والا ہے. ایسے میں کوئی آلٹرنیٹ آپ کی طرف سے رکھا گیا ہے، چونکہ سرما کے دوران آلریڈی پریشانی عوام کو بجلی کے حوالے سے کافی زیادہ رہی؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے وسادت سے یہ اپیل کی تھی کہ جہاں کہیں پہ بھی کوئی بھی ہاسٹل کا فیڈر یا ہاسٹل کی کوئی بھی سپلائی، اس کو افیکٹ نہیں کیا جائے گا. ہم کوئی پاور بند نہیں کر رہے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے سسٹم کے ساتھ. بٹ ایک چیز ہے، اگر کوئی بھی فالٹ آتا ہے، کوئی بھی خود اپنے آپ سے کوئی بھی ٹیکنیکل خرابی آتی ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے. اس وسادت سے میں ایک اور بار لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس لمحے پہ ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم ان دا بیٹر گڈ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، ہمیں یہ ایک گھونٹ پینا پڑے گا. بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ صاحب جوائن کرنے کے لیے. بجلی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو 20,000 کے قریب ملازمین جو آج ہڑتال پر جا رہے ہیں، اور 12 بجے کے قریب پہلے رات کا پروگرام تھا، لیکن اب صبح 12 بجے اس کی شروعات ہونے جا رہی ہے. رات 12 بجے سے ہی شروعات ہو گئی ہے جی. رات 12 بجے سے ان کا سٹرائک کال جموں میں بھی شروع ہو گیا، اور صبح سے اب یہ پین ڈاؤن پر بھی ہے، اور آج یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. 20,000 امپلائی جموں کشمیر کے اندر پروٹیسٹ پر ہے. تو ایک طرف